اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بھائی فلا يجوز الحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر خاص کی تعریف آ گئی ہے، خاص کا حکم بھی آ گیا ہے جی۔ تو حکم کا معنی ہوتا ہے خاص پر اثر مترتب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، یعنی جس سے دلالت کر رہا ہے وہ ہی مراد ہے۔ پھر ضمن میں وہ تغیب بیان کی بات آئی تھی، بیان تفسیر کا وہ نہیں رکھتا، باقی تین جو ہیں ان میں سے بیان تبدیل اب ختم ہو چکا ہے، نسخ نہیں ہو سکتا، باقی دو ہو سکتے ہیں۔ بیان تقریر سے بعد مزید پکی ہو گئی تو بیان تغییر سے حکم منجز سے گل سمجھو۔ شیخ اچھا جی علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پس نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ، لاحق کرنا فرض کے طریقے پر یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ ارشاد علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ، لاحق کرنا فرض کے طریقے پر۔ ایک باری پھر علامہ نصفی فرماتے ہیں نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ، لاحق کرنا فرض کے طریقے پر۔ پس نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ، لاحق کرنا فرض کے طریقے پر۔ بس نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ فرض کے طریقے پر۔ بس نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ لاحق کرنا فرض کے طریقے پر۔ شروع فی تفریعات مختلف فیہا بیننا و بین الشافعی رحمہ اللہ علی ما ذکر من حکم الخاص۔ علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں تھون کی ہون لگے ہیں دن ان کوڈی پہن لگی ہے کہ شروع ہونا ہے تفریعات میں جن میں اختلاف ہے ہمارے درمیان اور شوافے کے درمیان، بنا کرتے ہوئے اس شے پر جو ذکر کی گئی ہے، یعنی خاص کا حکم، کہ خاص کا حکم ہے کہ اپنے مخصوص کو وہ قطعاً شامل ہوتا ہے، اس بنا پر یہ اختلاف شروع ہونا ہے جی۔ اب ان پرو پہلیا تین تفریعاں، ایک تے اگے دو تے پھر تریجی تے پھر اگے ہور آن گیا، ہن دھیان کریا جی مثالہ شروع جی۔ شروع ہونا ہے تفریعات میں، ایسی تفریعات کہ اختلاف کیا گیا ان میں ہمارے درمیان اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ذکر کیا گیا وہ، یعنی خاص کا حکم۔ شروع ہونا ہے تفریعات میں، ایسی تفریعات کے اختلاف کیا گیا ہے ان میں ہمارے درمیان اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان، بنا کرتے ہوئے یعنی اختلاف کی بنیاد کیا ہے، وہ یہ ہے بنیاد بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ذکر کیا گیا ہے، اس شے پر اس شے پر جو ذکر کی گئی ہے، جو ذکر کی یعنی خاص کا حکم۔ ہونا ہے تفریعات میں، ایسی تفریعات جو مختلف ہیں، اختلاف کیا گیا ان میں ہمارے نزدیک اور امام ہمارے درمیان ہو اندہ نہیں ہے گا بین ہے بلا ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اس
فنا کرتے ہوئے اس پر کے ذکر اس شے پر پر کے ذکر کی جو ذکر کی گئی ہے ہوا ضمیر دا مرجے ما اگو ما دا بیان من بیانیہ خاص کا حکم یعنی یعنی اذا کان الخاص ہن اے گل شروع ہوئی متن دی وضاحت شروع ہون لگی جے یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان لکونہ بینا بنفسه لا يجوز الحاق تعدیل الارکان واہ واہ والطمانینۃ فی الرکوع والسجود والقومۃ بعد الرکوع والجلسۃ بین السجدتین بعمد الرکوع والسجود واہ واہ قوله تعالی ارکعوا ورکعوا واسجدوا واسجدوا على سبیل الفرض کما الحقه به ابو یوسف والشافعی رحمهم اللہ علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہن متن نو پہلے سدھیا کرنا ہے تے پھر بیان ہو تو دسنا ہے بھی مطلب کی ہے یعنی جب پیچھے یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ خاص نہیں احتمال رکھتا بیان کا کیڑا بیان کیوں بوجہ خاص کے بین بے نفس ہی ہونے کے چونکہ خاص بین بے اس کو ضرورت نہیں ہے جب خاص یہ ہے تو نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل ارکان کو نہیں جائز امر رکوع اور امر سجود کے ساتھ علی سبیل الفرض سنیں کہ کون سنے اینج عبارت تھی بھئی نہیں جائز اب لاحق کرنا کس کو وہ التعدیل دال فلام عوض مضاف لے تعدیل ارکان کس کے ساتھ رکوع اور طریقے پر تعدیل ارکان کی ہے وہ طمانینت ہے رکوع میں اور سجود میں جی اور قوما رکوع کے بعد اور جلسہ سجدہ تین کے بعد اے سارے بے فرض نے ان کو لاحق کرنا کس کے ساتھ رکوع اور وہ رکوع سجود کا امر کون سا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا یا ایھا الذین نہیں جائز لاحق کرنا فرض کے طریقے پر اور بزرگوں کنہ لاحق کیتا ہے جیسا کہ لاحق کیا اس تعدیل کو امر رکوع کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام شافعی رضی اللہ عنہما نے وہ سمجھتے ہو یہ نور انوار بڑی سوکھی تے بڑی اوکھی غور کیتا بھی کتھے مضاف لے کڈے ہے کیڑا نال لفظ جوڑے ہے تو پھر اس طریقے نال پڑھنا شروع کریے مہینے ڈیڑھ بعد بالکل کم ہے جناب دہی چول بن جاندے نے اللہ جیون رحمہ اللہ علامہ نقوی کی عبارت کا مطلب بیان کرتے ہیں کیوں مولوی آپ نے فرمایا کہ جب کہ خاص نہیں اعتماد رکھتا بیان تفسیر کا باوجہ ہونے خاص کے بین بنفسہ تو نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل ارکان کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ اعلیٰ سبیل الفرض اور وہ تعدیل ارکان طمانینت ہے رکوع چار کم بے رکوع وچ جا کے تے ایک تسبیح دی مقدار اوویں اڑیا رہنا سجدے وچ جا کے تے ایک تسبیح دی مقدار سجدے وچ رہنا تے قوما بے بالکل سیدھا کھلو کے تے پھر تے پورا بہ کے تے پھر اے بے تعدیل ارکان جڑے نے جی سجدہ دونوں سجدوں اور جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ اور وہ امر اللہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا کس کے طریقے پر کیا ہے اس امر کو فرض کے ساتھ امام ابو یوسف نے اور امام شافعی رحمہ اللہ آگے جو سمجھ دھیان نال مانا کریے یعنی جب کہ خاص کان آگے لے جانا ہے نہیں اعتماد رکھتا بیان کا باوجہ ہونے خاص کے بین بے نفس ہی جب نہیں اعتماد رکھتا تو نہیں جائز
او فلا یجوز ہون شروع ہوئے تو نہیں جائز الحاق تعدیل ارکان کا اور لکھے اشارہ ہے کہ الف لام فی قول مصنف التعدیل عوض ہے کس کا؟ تو تعدیل ارکان کی ہے وہ تمانینت رکوع میں اور سجود میں اور قوما رکوع کے بعد اور جلسہ سجدہ تین کے درمیان نہیں جائز الحاق رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ، اور وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، نہیں جائز الحاق فرض کے طریقے پر، اور جی کنہ کیتا ہے جیسا کہ لاحق کیا ہے تعدیل کو بھی امر رکوع سجود کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام شافعی رضی اللہ عنہما نے، یعنی جب کہ خاص نہیں احتمال رکھتا بیان کا بوجہ ہونے خاص کے بیم بنفس ہی، نہیں تو نہیں جائز لاحق کرنا تعدیل ارکان کو، اور وہ تمانینت ہے رکوع میں اور سجود میں اور قوما رکوع کے بعد اور جلسہ سجدتین کے درمیان، نہیں جائز لاحق کرنا رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ، اور وہ امر قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، نہیں جائز لاحق کرنا فرض کے طریقے پر جیسا کہ لاحق کیا ہے تعدیل کو امر رکوع و سجود کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ نے، یعنی جب خاص نہیں اعتماد رکھتا بیان کا بوجہ ہونے بیم بنفس ہی تو نہیں جائز الحاق کرنا تعدیل ارکان کا، اور تعدیل ارکان نہیں جائز الحاق رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ، اور وہ امر قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا فرض کے طریقے پر جیسا کہ لاحق کیا ہے تعدیل کو رکوع اور سجود کے امر کے ساتھ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ بسم اللہ آکاشیہ پہلے پڑھ لو پھر اگے چلیے، وہ گل جب بیان ہو پھر تفصیل ہے پھر تیان کریں جی۔ نظر آ رہے ہیں کمال حق و بے ابو یوسف کہ کوئی نہیں، تحقیق المرام کی شے مقصد کی تحقیق یہ ہے کہ طرفین کے نزدیک تعدیل رکوع و سجود واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ طرفین جان دے ہو کون؟ اور وہ طمانینت ہے اور زوال اضطراب ہے، عقل اس کا اندازہ ایک تسبیح کا، جی وہ کو سمجھ آ رہی جی، اور قوما بعد رکوع کے اور جلسہ سجدہ تین کے درمیان یہ دونوں رکن نہیں ہیں کہ فوت ہو جائے نماز ان کے فوت ہونے کے ساتھ، بلکہ وہ دونوں سنت ہیں، بعض نے کہا واجب ہیں، اور اسی پر اعتماد کیا شیخ ابن حمام نے کہ یہ دونوں واجب ہیں۔ اور ہن فرض کیے، فرض رکوع میں متعلق الانحناء ہے، صرف چکنا، اور سجود میں پیشانی رکھنی زمین پر باوجود قدم رکھنے کے، اور فرض سجدہ تین کے درمیان نہیں مگر وہ جو منفصل ہو جائے اس کے ساتھ سجدہ ثانیہ اولا سے، صرف اینا۔ اور کلام کیا انہوں نے چہرے کے اٹھانے کی مقدار میں زمین سے بھی کنہ چک کے تھلے رکھیے تو سجدے دو بن جاندے نے، پڑھی جی ساری تفصیل پچھلے کتابیں کنی باری جی۔ ہدایت شریف میں یہ ہے کہ صح یہ ہے کہ جب ہو وہ سجدے کے قریب تو نہیں جائز، اس لیے کہ شمار کیا جائے اس کو، کیونکہ شمار ہوتا ہے وہ ساجد، اور اگر ہو جلوس کی اقرب آدھ تو پیچھے آیا تو یکدم تھلے پھر چلا گیا ہے
تو جائز ہے کیونکہ شمار کیا جائے گا جالس پس متحقق ہو جائے گا سجدہ ثانیہ اے صاحبین دا مذہبی طرفین دا۔ اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بے شک تعدیل رکوع و سجود کیے قومت جلسہ دو میں، اور یہی مذہب ہے۔ اور وہ جو ان کے تابع ہیں ان کی دلیل کیا ہے جس سے یہ ثابت کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ روایت کیا اس کو شیخان نے یعنی مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک رجل، وہ کون ہے؟ خلاد بن رافع قذاف المرقات، مرقات منطق والی نہیں ہے، مشکات شریف شرح جڑی مرقات ہے کہ منطق والی مرقات ہے۔ اچھا، جیسا کہ مرقات میں ہے کہ ایک رجل داخل ہوا مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد کے ایک طرف میں، پس اس شخص نے نماز پڑھی، پھر آیا، پس سرکار کو سلام دیا، پس فرمایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیک السلام، لوٹ جا پس نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی، پس چلا گیا، پس نماز پڑھی، پھر آیا، پس سلام دیا، سرکار نے فرمایا وعلیک السلام، لوٹ جا پس نماز پڑھ تو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کی اس نے تیسری بار یا اس بار میں جو بعد ہے تیسری کے چوتھی بار کے سکھائیں مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس سونیا فرمایا جب کھڑا ہو تو نماز کی طرف تو پس اچھے طریقے سے وضو کر، پھر استقبال کر قبلے کا، پس تکبیر پڑھ، پھر پڑھ تو جو آسان ہو تیرے ساتھ قرآن سے، پھر پڑھ تو پھر رکوع کر حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے رکوع کرتے ہوئے، ایتھن سروج مانا حنفی، پھر اٹھا اپنا سر حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو، سمجھا رہے؟ پھر سجدہ کر حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے سجدہ کرتے ہوئے، پھر اٹھا تو سر حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے تو بیٹھتے ہوئے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے تو سجدہ کرتے ہوئے، پھر اٹھا تو اپنا سر حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو، کر یہ اپنی ساری نماز میں۔ پس یہ حدیث دال ہے اس بات پر کہ تعدیل رکوع و سجود کیا ہے اور قوم اور جلسہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی کی ہے نماز کی ان کے فوت ہونے کے ساتھ، ان کے لو جی مولانا عبدالعلیم نے نا مولانا انہیں ایک کیتی ہے گل اتنے بڑی زبردست، وہ سنو تسی گل انہوں دی۔ انہیں آکھیا ہے وَإِن زَلَلْتَ بِمَا قَالَ، اور اگر پھسل گیا تو اس کے ساتھ کہ کہا ہے بعض سابقین نے، ملا محمد عرفان رامپوری نے دوار الاصول میں، وہ یہ ہے کہ من انا، یہ کہ حدیث مذکور کے آخر میں ایک زیادتی ہے جو دلالت کرتی ہے نماز کی صحت کے موقوف نہ ہونے پر ان چیزوں پر، اور نکالا ہے اس زیادتی کو ابو داود امام ترمذی نے، اور وہ زیادتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ساتھ، پس جب کیا تو نے یہ پس تحقیق پوری ہوگی تیری نماز، اور اگر کمی کی تو نے اس سے کسی شے کی تو کم ہو گئی تیری نماز سے، پس نام رکھا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، اور باطل حالانکہ نماز نہیں ہوتی، اور بھی بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقص کے ساتھ اور نقصتا، اور باطل جو ہوتی ہے وہ تو موصوف نہیں ہو، وہ تو موصوف ہوتی انعدام کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، سمجھے نا جی، سرکار نے جو فرمایا نماز دوبارہ پڑھ، محض تھا وہ تاکہ واقعہ ہو جائے نماز علا لالے صلاۃ ذالک الرجل، جی او فوین زلالتا جڑے نا اے
جزال قولی بین زلالتا دی نظر آ رہی کہ ثابت ہے یہ بات کہ معنی اس زیادتی کا اگر کیا تو نے وہ جو بیان کیا میں نے تعدیل سے کمال پر، پس تحقیق نماز پڑھی تو نے نماز تامہ، اور اگر کمی کی تو نے تعدیل سے کسی شے کی نقصان سے، ما بقائے اصل تعدیل جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر لفظ نقصتا، تو پس کمی کی تو نے اپنی نماز میں بقدر نقصان تعدیل، پس اخلال بالتعلیل رأساً واجب کرے گا فساد کو۔ پس اگر غالب آئے تجھ پر وہم کے لشکر بائیں طور کیڑے کہ قوم اور جلسہ نہیں ہے دونوں مقصود، بعض مشروع ہیں فاصلہ کرنے کے لیے رکوع اور سجود کے درمیان اور سجدتین کے درمیان، تو پس نہیں ہونے چاہیے رکن، بلکہ رکن تو وہ مقصود ہے، وہ رکوع اور سجود ہے، تو پس معارضہ کرے گا تیرے اس وہم کے لشکر کا، معارضہ کر کر تو بے عسکر الفکر فکر کے لشکر کے ساتھ، بہیں طور کے یہ رائے ہے نس کے مقابلہ میں، نس مذکور کے مقابلہ میں، پس نہیں سنی جائے گی یہ قضا فادہ بحر العلوم مولانا عبدالعلی انار اللہ برہانہ۔ بھی اے جڑا لوکاں تقریر کیتی نا بس تو مراد ہے بھی جے تو کیتے تو پھر ٹھیک ہے، تے جے نہ ہوئے تو نماز تو ہو گیا، کہیں جے نہیں سونے فرمایا بھی جڑے دسے نا اطمینان اے پورے کیتے تے نماز کامل ہے، تے اطمینان وچ اطمینان تو ہویا لیکن کمی ہوئی تو ہن نماز ناقص ہے۔ اے مطلب نہیں کہ بھی اطمینان بالکل نہ ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے جی۔ سنے ہی ایتھے ایک تقریر سی تے میں سنا دیتی ہوں جی، ہن سن گل لگلی بیان رحمہ اللہ۔ تعدیل الارکان فی الرکوع والسجود فرض لحدیث اعرابی خفف فی الصلاۃ فقال له صلی اللہ علیہ وسلم قم فصلی فإنک لم تصلی هكذا قاله ثلاثا۔ بیان اس بات کا یہ ہے کہ امام میں لہ کیتا کہ امام شافعی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعدیل ارکان رکوع میں سجود میں فرض ہے، کہ ان کے بغیر نماز کیا ہو جاتی ہے؟ دلیل ان کی حدیث ہے اعرابی کی، ہن جڑی ساری سنائیے کہ تخفیف کی اس نے نماز میں، پس فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھ پس نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا اس کو 3 مرتبہ، تے پتہ لگا کہ اطمینان تے تعدیل کی شے وے فرض او بلڑ تھی وے۔ ہاں جی کیا کہ جی بیان اس کا یہ ہے کہ امام شافعی حل شب ٹوٹ ٹائم کو تعدیل ارکان رکوع اور سجود میں فرض ہے اعرابی کی حدیث کی وجہ سے کہ جب اس نے نماز میں تخفیف کی تو سرکار نے فرمایا اس سے کھڑا ہو جا پس نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ سرکار نے اس کو یہ 3 مرتبہ فرمایا، تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس نے اطمینان اور چلو جی، اور بیان اس کا یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعدیل ارکان رکوع اور سجود میں فرض ہے باوجہ حدیث اعرابی کے ناسندہ ایسے عابد نا کی سے ایون تو پڑھے جائے جی عرابی کے تخفیف کی اس نے نماز میں، یعنی نماز بلا تعدیل ادا کر دے، لکھے نال اچھا، پس فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھ پس نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح فرمایا سرکار نے اس کو 3 بار، ہاکذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ اور بیان اس کا یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعدیل ارکان رکوع اور سجود میں فرض ہے
بوجہ حدیث اور آتی کے کہ تخفیف کی اس نے نماز میں، پس فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھ جا پس نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح فرمایا سرکار نے اس کو 3 مرتبہ اور بیان اسی طرح فرمایا سرکار نے اس کو 3 مرتبہ شاباش جی۔ بیان اس کا یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعدیل ارکان رکوع اور سجود میں فرض ہے بوجہ حدیث عربی کے تخفیف کی اس نے نماز میں، پس فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھ نماز پڑھ حضور علیہ السلام نماز پڑھی تو نے۔ اسی طرح فرمایا سرکار الاول کا وسجدوا خاص مدی لمن معلوم لان الركوع هو اچھی اچھی سوندے پہ نہیں سارے والسجود هو وضع الجبهة على الارض والخاص الخاص لا يحتمل البيان حتى يقال ان الحديث لاحق بيانا للنص المطلق فلا يكون الا نسخا وهو لا يجوز بخبر الواحد صبر۔ ہم کہتے ہیں اور سونیو اے من جانب طرفین، اے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ارکعوا واسجدوا یہ خاص ہیں، یہ دونوں وضع کیے گئے ہیں معنی معلوم کے لیے، وضع کیے گئے ہیں اس لیے کہ رکوع کا معنی ہے جھکنا قیام سے، اور سجود کا معنی ہے وضع الجبال الارض، اے معنی ہے نا کندہ رکوع دا تے، اور خاص نہیں اعتماد رکھتا بیان تفسیر کا، کس کا؟ حتیٰ کہ پھر یہ بات کہی جائے کہ حدیث لاحق ہوگی بطور بیان قرآن کی نص کے، کیڑا بیان؟ نص مطلق کے لیے بیان تفسیر بنے۔ اگر اس کو نال لاحق کر دیں تو اب جو قرآن کا مطلق ہے وہ ہو جائے گا مقید، تو یہ نسخ ہوگا، یہ اور نسخ خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں ہوتا، نسخ ہاں جی۔ اور ہم کہتے ہیں طرفین کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا یہ خاص ہے، اس کی وجہ ہے معنی ارکعوا رکوع کولو مشتق ہے تے وسجدوا سجدہ کولو مشتق ہے، رکوع تے سجدہ جڑے 2 لفظ نے یہ خاص ہیں، ان کی وجہ ہے معنی معلوم کے لیے۔ وہ کیڑا معنی ہے؟ رکوع کا معنی ہے قیام سے جھکنا، قیام سے جھکنا، مطلقاً جی، اور سجدے کا معنی ہے پیشانی کا رکھنا زمین پر، اے فرض ہے، ایو پچھلیاں کتابیں جو فرضاں دی تحقیق چ پڑھی جے گل جی اور خاص تو بیان تفسیر کا اعتبار نہیں رکھتا، خاص چونکہ نہیں اعتماد رکھتا کس کا بیان، حتیٰ کہ یہ کہیں کہ حدیث لاحق ہوئی بطور بیان، نص مطلق کے لیے، تو پھر یہ تو اس طرح کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نص مطلق نص مقید ہو جائے گی تو یہ نسخ ہوگا۔ یہ مطلق قرآن کے مطلق کو مقید کرنا یہ نسخ ہے، یہ اور یہ خبر واحد کے ساتھ ہم کہتے ہیں بولو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ارکعوا واسجدوا خاص ہے، پہلے کو جڑے مستران انہوں دی گل ہے وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، دلیل اس لیے کہ رکوع جھکنا ہے قیام سے مطلقاً وچ اطمینان دا کوئی ذکر نہیں، اور سجدہ وہ رکھنا پیشانی کا زمین پر، اندمان کرو۔ ہم کہتے ہیں بے شک قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ارکعوا واسجدوا خاص ہے، وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، اس لیے کہ رکوع وہ جھکنا ہے قیام سے، اور سجود وہ رکھنا ہے پیشانی کا زمین پر۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارکعوا واسجدوا خاص ہے، وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے، اس لیے کہ رکوع وہ جھکنا ہے قیام سے، اور سجود وہ رکھنا ہے پیشانی کا زمین پر۔ آگے سمجھ۔ اور خاص نہیں اعتماد رکھتا بیان کا، کیڑا بیان، کیڑا بیان، حتیٰ کہ کہا جائے، یعنی اگر خاص بیان تفسیر کا اعتماد رکھتا ہوتا تو پھر یہ کہتے کہ یہ حدیث بطور بیان لاحق ہوئی ہے، لہذا اطمینان بھی فرض ہے، قوما جلسہ رکن ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا کہ بے شک حدیث لاحق ہوئی ہے بطور بیان تفسیر نص مطلق کے ساتھ، سنیں جی، این مطلق است ازیں کے با تعدیل باشد یا بلا تعدیل، پس اشتراط تعدیل بر سبیل فرضیت مبطل است مر این اطلاق را کہ مدلول خاص است، لکھے، چلو بڑی گل ہے، پس نہ ہوگا کیا اس مطلق کو مقید کرنا مگر نسخ، اور نسخ نہیں جائز خبر واحد کے ساتھ، ہلو شابہ، اور خاص نہیں احتمال رکھتا بیان کا، حتیٰ کہ کہی جائے کہ بے شک حدیث لاحق ہوئی ہے حدیث بطور بیان تفسیر نص مطلق کے لیے، پس نہیں ہوگا مگر نسخ، اور نسخ نہیں جائز خبر واحد کے ساتھ۔ اور خاص نہیں اعتماد رکھتا بیان کا، حتیٰ کہ کہا جائے کہ بے شک حدیث لاحق ہوئی ہے بیان تفسیر بطور بیان تفسیر نص مطلق کے لیے بس نہیں ہوگا، مگر نسخ، اور نسخ نہیں جائز خبر واحد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کو پڑھو، فینبغی فَيَنبَغِي أَن تُرَاعَى مَنزِلَةُ كُلٍّ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُونُ فَرْضًا لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُونُ وَاجِبًا لِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ۔ سوال ہو گیا تو پھر تسی حنفی و حدیث نہ کیوں نہیں مننے ہو؟ ہاں سوال ہو گیا حنفی و حدیث کیوں نہ مننے ہو؟ کمال ہے یار، غصے کو تھی نہیں مننے ہے کہ کیوں نہ مننے؟ تو ملا جیون فرماتے ہیں اب مناسب یہ ہے، یعنی واجب یہ ہے کہ رعایت کی جائے منزلہ تو کل واحد، ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے، ہر ایک کے کتاب اللہ کے مرتبے کی رعایت، سنت کے مرتبے کی رعایت، لہذا جو کتاب اللہ کے ساتھ ہے وہ اس لیے کہ کتاب اللہ قطعی ہے، جو سنت کے ساتھ ثابت ہے وہ واجب ہے، اس لیے کہ سنت ظنی او وصول الینا دی وجہ تو ظنی او گامیا سونیا دی نسبت نال سا قطعی صحابہ پاک واسطے جنہاں خود سنے 50 واری سمجھائیے گل جی۔ اللہ جیون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب واجب یہ ہے کہ ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے، کتاب اللہ کے مرتبے کی بھی اور سنت کے مرتبے کی، لہذا ثابت ہوگا کتاب کے ساتھ فرض، اس لیے کہ کتاب قطعی ہے، اور جو سنت کے ساتھ ثابت ہوگا وہ واجب ہوگا۔ پس مناسب یا واجب ہے یہ کہ رعایت کی جائے ہر ایک کے مقام کی، کتاب سے اور سنت سے، پس وہ جو ثابت ہے کتاب کے ساتھ ہوگا فرض، اس لیے کہ کتاب اللہ قطعی ہے، اور وہ جو ثابت ہوگا سنت کے ساتھ ہوگا واجب، اس لیے کہ سنت ظنی ہے یا وہ جو ثابت ہے وہ ظنی ہے جی۔ بس مناسب ہے یہ کہ رعایت کی جائے ہر ایک کے مرتبے کی، کتاب سے اور سنت سے، پر وہ جو ثابت ہوگا کتاب کے ساتھ ہوگا فرض، اس لیے کہ کتاب اللہ قطعی ہے، اور وہ جو ثابت ہوگا سنت کے ساتھ ہوگا واجب، اس لیے کہ سنت ظنی ہے۔
پس مناسب ہے یہ کہ رعایت کی جائے ہر ایک کے مرتبے کی کتاب سے اور سنت سے. پس وہ جو ثابت ہے کتاب کے ساتھ ہوگا فرض اس لیے کہ کتاب اللہ قطعی ہے، اور وہ جو ثابت ہو سنت کے ساتھ ہوگا واجب اس لیے کہ سنت ظنی ہے. او اشیاء ویکھو فلا یکونو دسیا ایک سوال ہے، یعنی جب نہیں ہے حدیث بیان واسطے نص مطلق کے تو پس نہ ہوگی حدیث مگر نص کے، اور حالانکہ وہ اور نسخ بے خبر الواحد کیونکہ خبر واحد ظنی ہے اور نص، پس لازم ہے ہم پر عمل کرنا دونوں کے ساتھ. پس جو ثابت ہے کس کے ساتھ، اور وہ رکوع سجود ہے پس وہ، اور جو ثابت ہے سنت کے ساتھ وہ تعدیل رکوع و سجود قوما جلسہ پس وہ. قال قضا قال العلامہ حلبی فی شرح المنیہ. اس پر ایک سوال ہے، وردہ رد کیا گیا بئی طور کہ نص نہیں ہے مطلق بلکہ مجمل ہے، نص نہیں ہے بلکہ مجمل ہے. کیونکہ وہ بندہ ہن سنا جی کہ مجمل بنان لگے نے، وہ بندہ جو رکھے پیشانی زمین پر قبلہ کے غیر کی طرف یا غیر وضو پر وہ لغتاً تو ساجد ہے، حالانکہ نہیں یہ سجدہ معتبر شریعت میں ہے. لہذا نص کی ہے. پس یہ حدیث بیان ہے اس نص مجمل کے لیے، اور مجمل کا بیان جائز ہے کس کے ساتھ. اور اگر ہم پہلا سی عدم تسلیمی ہون، اور اگر ہم تسلیم کر لیں کہ نص مطلق ہے تو ہم کہتے ہیں سونیوں یہ حدیث خبر واحد نہیں ہے بلکہ یہ حدیث مشہور ہے، اس کی امت نے تلقی بالقبول کی ہے، ساری امتیں نے قبول کیتا ہے اور روایت کی ہے اس کو ائمہ حدیث نے اسانید کثیرہ کے ساتھ. لذا کیا بن گئی ہے، اور زیادتی علی الکتاب بالخبر المشہور جائز ہوتی ہے. فتدبر نال دوجی گل بھی دس دیندے نے بھی سوال بھی ہے جے ہے او بلا تھی جے وہ اچھا جی. او فلا یکون نسخن، فلا یکون نسخن